انٹارکٹیکا برف سے بھرا ہوا اتنا بڑا کانٹیننٹ ہے جس پر 5 کلومیٹر کی گہرائی تک صرف برف ہی برف ہے۔ اتنی زیادہ برف اور وہ بھی 1.5 کروڑ کلومیٹر تک پھیلی ہوئی، یعنی انٹارکٹیکا کا سائز امریکہ سے بھی کافی زیادہ بڑا ہے۔ بھلے ہی جون جولائی کی گرمیوں کا موسم ہو، لیکن انٹارکٹیکا کا ٹیمپریچر پورا سال -50 ڈگری سینٹی گریڈ سے -90 ڈگری سینٹی گریڈ تک رہتا ہے۔ اس شدید ترین ٹھنڈ کی وجہ سے ہی یہاں زندگی کی امید بہت ہی کم ہے، لیکن اس کے باوجود بھی پوری انٹارکٹیکا میں 400 سے بھی زیادہ لیکس ڈسکور ہو چکے ہیں جو برف کی لیئر کے نیچے چھپی ہوئی ہے۔ دوستو، انٹارکٹیکا میں نہ ہی کوئی ٹائم زون فالو ہوتا ہے اور نہ ہی یہاں کسی کنٹری کا قبضہ ہے، حتیٰ کہ پورے انٹارکٹیکا میں صرف 2 ہی ATM مشین لگے ہوئے ہیں۔ کئی لوگوں کا ماننا ہے کہ انٹارکٹیکا کی برف کے نیچے کئی راز پوشیدہ ہے۔ کچھ کا تو یہ بھی ماننا ہے کہ برف سے ڈھکے ہوئے اس مسٹیریس کانٹیننٹ کے نیچے ایک الگ ہی دنیا بستی ہے جہاں ایلینز کا راج ہے، لیکن ریسرچرز اور آرکیولوجسٹ اس مسٹیریس کانٹیننٹ کے پوشیدہ رازوں کو فاش کرنے کے لیے دن رات محنت کر رہے ہیں۔ انہوں نے یہاں چند ایسی چیزیں بھی تلاش کی ہیں جن کو دیکھ کر سائنس بھی حیران رہ جاتی ہے، اور آج آپ دیکھیں گے انٹارکٹیکا کی برف کے اندر سے ملنے والی چند حیرت انگیز چیزیں۔ تو شروع کرتے ہیں۔ نمبر 8، 2009 میں ایک ڈسکوری نے سائنس ریسرچرز کے رونگٹے کھڑے کر دیے جب انٹارکٹیکا کی برف کے اندر سے ایک بلی کا ڈھانچہ ملا، لیکن اس میں حیران کرنے والی بات یہ نہیں تھی کہ یہ ڈھانچہ بلی کا ہے، بلکہ حیران کرنے والی بات یہ تھی کہ یہ جس بلی کا ڈھانچہ تھا وہ عام بلی نہیں بلکہ انڈے دینے والی بلی تھی۔ جب ریسرچ لیب میں اس عجیب بلی کے ڈھانچے پر مزید تحقیق کی گئی تو معلوم پڑا کہ یہ جانور کم سے کم بھی 2.50 کروڑ سال پہلے زمین پر پایا جاتا تھا۔ نمبر 7، 2014 میں آرکیولوجسٹ کو انٹارکٹیکا سے انتہائی حیران کر دینے والی انسانی کھوپڑیاں ملی۔ پہلے حیرانی کی بات یہ تھی کہ انٹارکٹیکا میں یہ ملنے والی پہلی انسانی کھوپڑیاں تھی، اور دوسری حیرانی کی بات ان کھوپڑیوں کی شکلیں تھی۔ نارمل کھوپڑیوں کے مقابلے میں یہ کھوپڑیاں کافی الگ دکھتی تھی کیونکہ ان کے سر ضرورت سے زیادہ باہر نکلے ہوئے تھے۔ سائنسدانوں کا ماننا تھا کہ کھوپڑیوں کی ایسی شکلیں بچپن سے ہی عجیب عادتوں کی وجہ سے بنتی ہے، اور یہ عادتیں ہزاروں سال پہلے اینشینٹ سیولائزیشن میں اپنائی جاتی تھی، اور اس طرح کی کھوپڑیاں آرکیولوجسٹ کو ایجپٹ اور پیرو سے بھی مل چکی تھی۔ تبھی ان کا شک ہے کہ شاید ہزاروں سال پہلے انٹارکٹیکا میں بھی لوگ بستے تھے، اور ان کا کچھ نہ کچھ ریلیشن ایجپٹ سیولائزیشن سے ضرور ہوگا۔ نمبر 6، پچھلے 50 سالوں کے دوران انٹارکٹیکا سے 10,000 سے بھی زیادہ میٹیورائٹس مل چکے ہیں۔ میٹیورائٹس ٹھوس پتھر کے ایسے ٹکڑے ہوتے ہیں جن کا تعلق ہماری زمین سے نہیں ہوتا بلکہ وہ کسی اور پلینٹ سے گر کر آئے ہوتے ہیں۔ سائنسدانوں کا ماننا ہے کہ ملنے والی میٹیورائٹس میں سے کئی 7 لاکھ سال سے بھی زیادہ پرانے ہیں۔ ویسے تو یہ پتہ لگانا کافی مشکل ہے کہ ان میٹیورائٹس کا تعلق کن ستاروں یا کن پلینٹ سے ہے، لیکن 2002 میں انٹارکٹیکا پر گرنے والا ایک چھوٹا میٹیورائٹ 2015 میں ڈسکور کیا گیا تھا، اور سائنس کا ماننا ہے کہ یہ کہیں اور سے نہیں بلکہ مارس سے گر کر آیا ہے۔ انٹارکٹیکا میں برف کی گہرائی 5 کلومیٹر ڈیپ ہے، اور یہ پورا کانٹیننٹ امریکہ سے بھی بہت بڑا ہے، لیکن سائنسدانوں کو یہاں سے کچھ ایسے ثبوت ملے ہیں جن کو دیکھ کر یہ اندازہ لگایا جاتا ہے کہ لاکھوں سال پہلے یہ جگہ رہنے کے قابل ہوا کرتی تھی۔ 1980 سے کئی آرکیولوجسٹ کو یہاں سے ڈائناسورز، موزاسورز اور پلیزیوسورز کے ڈھانچے مل چکے ہیں۔ ان ڈھانچوں کی سائز 36 فیٹ بتائی جاتی ہے، جو تقریباً ایک ٹرپل سٹوری بلڈنگ کے برابر بنتی ہے۔ جب ڈھانچوں کی ان ہڈیوں پر مزید تحقیق کی گئی تو معلوم پڑا کہ یہ کم از کم بھی 70 لاکھ سال پرانے ہیں۔ کبھی یہ اندازہ لگایا جاتا ہے کہ 70 لاکھ سال پہلے تک انٹارکٹیکا کا ٹیمپریچر رہنے کے قابل تھا، اور شاید تب یہ پہاڑ گہری برف سے نہیں بلکہ گرینری سے ڈھکے ہوتے ہوں گے۔ نمبر 4، واٹر فال تو ہم سب نے کئی بار دیکھے ہیں، لیکن انٹارکٹیکا میں ٹیلر گلیشیئر کے مقام پر ایک پوائنٹ ایسا بھی ہے جہاں واٹر فال نہیں بلکہ بلڈ فال ہوتا ہے۔ 1911 میں ٹیلر نامی ایک سائنٹسٹ نے پہلی بار اس بلڈ فال کو دیکھا تھا۔ کئی صدیوں تک تو یہی مانا جاتا تھا کہ واقعی اس گلیشیئر کے اندر سے خون بہتا ہے، لیکن ماڈرن سائنس نے جب اس پر مزید ریسرچ کی تب ان کو جو معلوم پڑا وہ اس سے بھی زیادہ حیرت انگیز تھا۔ معلوم پڑا کہ اس گلیشیئر کے نیچے ایک بہت بڑا پانی کا ڈیم ہے، لیکن اس میں موجود پانی کی خاص بات یہ ہے کہ اس میں سی واٹر سے بھی 3 ٹائم زیادہ سالٹ ہے، جس کی وجہ سے یہ فریز نہیں
نہیں ہوتا، ساتھ ساتھ اس پانی میں پہاڑوں سے نکلنے والا آئرن بھی موجود ہے۔ کسی ایک پوائنٹ سے جب یہ پانی گلیشیئر سے باہر نکلنے کی کوشش کرتا ہے تو ہوا میں موجود آکسیجن پانی کے آئرن سے مکس ہو کر آئرن آکسائڈ بن جاتا ہے اور اس کا کلر ریڈ ہو جاتا ہے، اور اسی وجہ سے ہمیں یہ پانی ریڈ کلر کا دکھتا ہے۔ نمبر 3، بلڈ فال گلیشیئر کے نیچے موجود پانی میں سائنسدانوں کو ایک اور حیران کرنے والی چیز بھی ملی۔ پانی میں ٹوٹل 17 اقسام کے بیکٹیریا پائے گئے جن کو زندہ رہنے کے لیے آکسیجن اور سورج کی روشنی کی بھی ضرورت نہیں پڑتی۔ ایکسپرٹ کا ماننا ہے کہ یہ بیکٹیریا کی ایسی قسم ہے جو ایسے پلینٹ پر پائی جاتی ہے جہاں پر آکسیجن اور سن لائٹ کا نام و نشان تک نہیں ہوتا، لیکن یہ بیکٹیریا ہمارے زمین پر کیسے آئے یہ راز ابھی بھی پوشیدہ ہے۔ نمبر 2، حالانکہ پورا انٹارکٹیکا برف سے بھرا ہوا کانٹیننٹ ہے، یہ دیکھ کر سب کو یہی لگے گا کہ یہاں پانی کی کمی ہونا ناممکن نہیں ہے، لیکن آپ کو یہ جان کر حیرت ہوگی کہ ہمارے زمین پر کوئی سب سے زیادہ خشک جگہ ہے تو وہ بھی انٹارکٹیکا میں ہے۔ یہ خشک جگہ انٹارکٹیکا میں ہی دریافت کیا گیا ہے جہاں پر پچھلے 20 لاکھ سالوں سے ایک مرتبہ بھی بارش نہیں پڑی، کیونکہ اس خشک ایریا میں تیز ترین ہواؤں کا راج ہے جن کی سپیڈ 320 کلومیٹر پر ہور تک جاتی ہے۔ اسی وجہ سے سائنسدانوں کا ماننا ہے کہ تیز ہواؤں کی وجہ سے یہاں موجود پانی کا قطرہ قطرہ ایواپوریٹ ہو چکا ہے۔ آپ کو یہ بھی بتاتے چلے کہ زمین کے تمام ایٹماسفیئر میں سے اس ڈرائی ویلی کا ایٹماسفیئر لاکھوں کلومیٹر دور مارس سے کافی ملتا جلتا ہے۔ اسی وجہ سے ناسا نے اپنا وائکنگ روبوٹ مارس پر بھیجنے سے پہلے انٹارکٹیکا کی ڈرائی ویلی میں ٹیسٹ کیا تھا۔ نمبر 1، آرکیولوجسٹ کو انٹارکٹیکا کی برف کے اندر 1100 فیٹ کی گہرائی سے ایک انتہائی خوفناک مخلوق کا ڈھانچہ ملا۔ یہ پتہ لگانے کے لیے کہ یہ ڈھانچہ کون سے جانور کا ہے کئی ایکسپیریمنٹ کیے گئے، لیکن حیرت انگیز طور پہ اس کا سٹرکچر کسی بھی جانور سے میچ نہ ہو سکا۔ اس عجیب و غریب ڈھانچے کی لمبائی 8 فیٹ بتائی جاتی ہے جس کی ہڈیاں باڈی سے نکلی ہوئی ہے۔ کئی سالوں کی محنت کے بعد بھی آج تک یہ پتہ نہیں لگایا جا سکا کہ یہ جانور کون سا تھا اور زمین پر آیا کہاں سے تھا۔